دیکھیے پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وقت ہے، کون سا زمانہ ہے، کون سی جگہ ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کسی کام کو انجام دیا جائے گا۔ قرآن میں تو آ گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ خاص میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، ذہن میں رکھیے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جسے رسول روکیں اس سے رک جاؤ، تو اسی اسپرٹ میں عمل کرو نا۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، 13 سال مکی زندگی پیغمبر اکرم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی اکاؤنٹنٹ ٹائپ کا آدمی حساب کتاب جوڑنے لگے اور کہے پیغمبر اکرم کی 23 سالوں میں سے میں نے دیکھ لیا کہ پیغمبر اکرم 14-15 سال تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ تم سب غلط کر رہے ہو، تم سب غلط کر رہے ہو۔ یہ جو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو تم غلط کر رہے ہو۔ پیغمبر اکرم میں نے پوری طرح سے چیک کیا ہے، سیرت کی کتابیں نکالی ہیں، سب کچھ دیکھا ہے، 14 سال تک 15 سال تک پیغمبر اکرم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اور تم سب کیا کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو، غلط۔ واقعاً انصاف سے آپ مجھے بتائیے یہ سب غلط کر رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے 13-14 سال کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا، مگر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرم ہی نے حکم خدا کی روشنی میں یہ کہا کہ اب بیت المقدس کی طرف نہیں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حکم پیغمبر یہ تھا، حکم خدا یہ تھا کہ 14 سال تک بیت المقدس کی طرف رک کرو، تو بیت المقدس کی طرف رک کرنا عبادت ہوگا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے حکم دیا گیا کہ کعبے کی طرف رک کرو، تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ عبادت ہوگا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ پھر یہ فرق کیوں آ گیا، فرق نہیں آیا۔ پروردگار عالم نے ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا تھا، ہم خدا کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، خدا سے ڈکٹیشن لیں گے۔ ہم پیغمبر اکرم کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، ہم پیغمبر اکرم سے ڈکٹیشن لیں گے، جو اطاعت کی روح ہے، جو عبادت کی روح ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے نام پر کچھ اعمال ضرور انجام دے رہا ہے، عبادت اب تک اس کا اخلاق نہیں بنا۔ اگر عبادت اخلاق بن جائے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو، اور وہ کہے کہ یوں کرو تو یوں کرو۔ اس لیے کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، تو پھر حکم ان کی طرف سے ہوگا، اطاعت ہماری طرف سے ہوگی۔ یہ ہے اصولی مسئلہ۔ اب برادران عزیز اور 10 مثالیں آپ اس کی نکال سکتے ہیں۔ ابتدا میں ظہر کی نمازیں 4 رکعت نہیں ہوتی تھیں، 2 رکعت ہوتی تھی، بعد میں یہ 2 کی جگہ 4 ہوئی، عصر 2 کی جگہ 4 ہوئی، عشاء 2 کی جگہ 4 ہوئی۔ ایک عرصے تک یہ نمازیں 2 رکعت تھیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے تو چیک کر لیا ہے، ایک عرصے تک پیغمبر اکرم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، یہ آپ لوگوں نے کیا نکال لیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا پڑھا، آپ نے پورا نہیں پڑھا، آپ نے آدھا پڑھا، آپ نے اتنا دیکھا باقی پورا نہیں دیکھا۔ شراب ابتدا میں حرام نہیں تھی، بعد میں حرام کی گئی۔ سود ابتدا میں حرام نہیں تھا، بعد میں حرام کیا گیا۔ اب کوئی کہے ایک عرصے تک پیغمبر کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی، ہاں واقعاً پی جاتی تھی، صحیح بات ہے۔ ایک عرصے تک پیغمبر اکرم کے زمانے میں سود کھاتے تھے لوگ اور اس کو حرام نہیں کہا گیا تھا، صحیح بات ہے، واقعاً ایسا ہی تھا۔ مگر کیا آخر تک ایسا ہی رہا؟ ایسا تو نہیں تھا، بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا۔ جب دین مکمل ہوا تب دیکھا جائے گا کہ پوزیشن کیا ہے اور کیفیت کیا ہے۔ اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فقط یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ رسول نے کیا کیا۔ انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھی۔ چلیے آیت سنیے، اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ آیت سنیے۔ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ عجیب ہے، ارشاد ہوتا ہے اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جب ان سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روک لو، کفوا ایدیکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو، حقوق اللہ کا خیال رکھو، حقوق الناس کا خیال رکھو، کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ جو آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں،
مکی زندگی ہجرت سے پہلے، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ موقع نہیں دیتے، آپ اجازت دیجئے ہم دیکھیں ان دشمنوں کو کیسا مزہ چکھاتے ہیں. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. بہت برا لگا، بہت برا لگا. عبادت ابھی مزاج میں نہیں ہے، عبادت اخلاق میں نہیں ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تھا مدنی زندگی کے اندر، اب بدر کا میدان ہے نکلیے، اب احد کا میدان ہے آئیے، تو کوئی ایک پہاڑ پر بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر نکل رہا ہے، کوئی ادھر نکل رہا ہے. اذا فریق منہم، تو وہی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ان میں کا ایک گروہ، یخشون الناس، انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ، کہ ایسا تو خدا کا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا. خدا سے زیادہ بندوں کا خوف ان کے دل میں نظر آیا. یہ ہوا کیا؟ کفو ایدیکم، پہلے کہا ہاتھوں کو روک لو، مدنی زندگی کے اندر کہا ہاتھوں کو کھینچ لو، نکالو تلواریں، آؤ میدان کے اندر جب موقع آئے گا. پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا، کہا تلواروں کو نیام میں رکھ لو، پھر تلواروں کو نیام میں رکھ لو. پھر اس کے بعد حنین کی باری آئی، کہا پھر نکال لو. کیس کیا ہے؟ کیس یہی ہے برادران عزیز، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے مزاج میں اطاعت ہوتی ہے. اس جملے کو سمجھیے گا. دیکھیے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آٹھویں امام، کسی نے سوال کیا. دیکھیے یہ اوور اسمارٹ افراد ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. 8ویں امام سے یہ سوال کر رہے ہیں، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیا قیام واجب نہیں ہے؟ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کیا قیام واجب نہیں ہے؟ کہاں قیام تو واجب ہے. اچھا یہ گفتگو کب ہو رہی ہے؟ چاشت کے بعد، تقریباً آپ سمجھیں صبح 9-10 بجے کا ٹائم، اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے امام سے. امام معصوم کی میں بات کر رہا ہوں، امام معصوم سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. کتنے بجے؟ صبح 9-10 بجے. گفتگو کیا ہے؟ کیا مولا قیام واجب نہیں ہے؟ کہاں واجب ہے. کہا پھر کرتے کیوں نہیں؟ یہ امام کو ان کی ذمہ داری بتانے آئے ہیں کہ پھر قیام کرتے کیوں نہیں ہیں. امام نے کہا کہ ظہر کی نماز واجب ہے. کہا کہ ہاں مولا ظہر کی نماز واجب ہے. کہا پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا مولا ظہر کی نماز 9 بجے تو نہیں پڑھی جائے گی، 10 بجے تو نہیں پڑھی جائے گی، ابھی وقت نہیں آیا، اس لیے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے. کہا اسی طرح سے جس طرح سے ظہر کی نماز کو وقت سے نہیں پہلے نہیں پڑھا جا سکتا، وقت سے پہلے قیام بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ظہر کی نماز کو ظہر سے پہلے پڑھا جائے تو وہ باطل ہو جائے گی، اگر وقت سے پہلے قیام کیا جائے تو وہ باطل ہو جائے گا. تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا آپ قیام کرتے کیوں نہیں، قیام واجب ہے. اب اگر آم کا پھل لگا ہوا ہے، آم کا پھل لگا ہوا ہے، کوئی کہے کہ صاحب کہ آم کے پھل کو توڑنا نہیں چاہیے؟ توڑنا چاہیے، مگر پکنے تو دو، پکنے تو دو. جب وقت آئے گا تب توڑیں گے. وقت سے پہلے توڑو گے تو وہ پھل کچا رہ جائے گا، وقت پر نہیں توڑو گے تو وہ سڑ جائے گا. صحیح وقت کا انتظار کرنا واقعاً حکمت کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اتنا صاحب حکمت ہو کہ جج کر سکے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے مناسب ہے. اسی لیے برادران عزیز، قیام کا کون سا وقت ہے امام بتائے گا. ماننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھے، اور جب پھر حکم آئے تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے. اسی لیے ہم جو زیارتوں کے اندر پڑھتے ہیں، نصرتی معدۃ لکم، میری مدد مولا آپ کے لیے تیار ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آج قیام کیجئے کل قیام کیجئے، نہ، نصرتی معدۃ لکم، میری نصرت، میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. معکم معکم لا مع غیرکم، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ابھی قیام کریں بعد میں قیام کریں. یہ چیز وہ ہے کہ جس کو نماز کا بھی ایک فلسفہ بتایا گیا. ذرا سوچئے تو صحیح، کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں خاص مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں اور کچھ نمازیں اخفاتی ہیں. جہری اخفاتی، ظہر کی نماز اخفاتی ہے، عصر کی نماز اخفاتی ہے، فجر جہری ہے، مغرب جہری ہے، عشاء جہری ہے. جہر کا مطلب کیا ہے؟ گریو، یعنی تھوڑا بلند آواز سے پڑھنا ہے. کیا؟ پہلی رکعت اور دوسری رکعت، حمد کا سورہ اور دوسرا سورہ، تھوڑا بلند آواز سے پڑھو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ تو خیر ہر نماز کے اندر بلند آواز سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس اسٹائل سے. ظہر کی نماز آئی کا اخفاتی ہے, آہستہ کر دو. کیا مطلب؟ یہ انداز سرگوشی والا انداز, لائک یو آر وسپرنگ, جیسے کچھ سرگوشی ہو رہی ہے. توجہ کیجیے. بعض علماء نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم کو سمجھایا گیا خدا تو وہی خدا ہے. فجر کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو, مغرب کی آواز میں کہا, مغرب کی نماز میں کہا, عشاء کی نماز میں کہا آواز بلند کر دو, ظہر اور عصر میں کہا آواز ہلکی کر دو. سمجھایا جا رہا ہے کہ جب آواز بلند کرنے کو کہا جائے تو آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے, جب آواز ہلکی رکھنے کا حکم دیا جائے تو اسے بلند نہیں ہونا چاہیے. حکم خدا وہی حکم خدا ہے. مصلحت کو سمجھو, اور اگر امام صلح کرے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو, اور اگر امام کربلا میں آنے کا حکم دے تو اسے بھی حکم خدا سمجھ کر قبول کرو. صحیح معنوں میں انسان کی ذمہ داری یہی ہے. اور اس کے درمیان کا جتنا پیریڈ ہے, دین کو سمجھو, دین کو سیکھو, دین پر عمل کرو, اور دوسروں کو دین سمجھاؤ اور عمل کرنے کی دعوت دو. اتنا تو کرو. باقی زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اندر بہت آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے. کرو, ان پر عمل کرو. سیکھو تو صحیح دین ہے کیا. جس دین کے نفاذ کی باتیں کر رہے ہو, جس دین کو نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہو, کم سے کم اس دین کو سمجھو تو صحیح, اس دین کو سیکھو.